دنیا میں جو کچھ آپ روحانیت دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ آپ تھوڑی بہت عبادتیں دیکھ رہے ہیں، انسانیت دیکھ رہے ہیں، شریفانہ مزاج دیکھ رہے ہیں، حق اور باطل کی تمیز والا مزاج دیکھ رہے ہیں، آپ اخلاقیات کا منظر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی دن کی بدولت ہے۔ یہ دن نہ ہوتا یوم الفرقان تو انسانیت نہیں ہوتی، انسانیت بچتی ہی نہیں، چاروں طرف درندے بچتے، درندگی بچتی، وحشیانہ ماحول پوری دنیا میں قائم ہوتا، جنگل راج میں انسانیت جنگل راج سے دوچار ہوتی۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ابھی نماز میں عصر کی نماز پڑھے، جس سکون کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ ہم آئے ہیں گھروں سے چل کر اور نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے اذان دیے، یہ اذان کا گونجنا اور نمازوں کا پڑھنا، رکوع اور سجود سب اسی دن جنگ بدر کا رزلٹ ہے، یوں سمجھیے کہ اس کے طفیل ہے۔ جو کچھ ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، مدارس کی، مکاتب کی، تنظیموں کی، جماعتوں کی، سوسائٹیز کی، جہاں جو بھی انسانیت کے لیے خیر خواہی کا کچھ کام ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اسی جنگ بدر کا نتیجہ ہے۔ اس لیے بڑا اہم ٹاپک، عظیم الشان ٹاپک، اللہ بس ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ جنگ دکھنے سننے میں بڑا عجیب، جنگ کا نام سنتے ہی ایسا لگتا ہے تو یہ تو درندگی ہے، یہ تو کیا ہے، خون خرابہ، قتل، غارت گری، مرڈر، ایک کو دبانا، مار دینا، ہلاکت کے گھاٹ اتار دینا، لڑ رہے ہیں جماعتیں، اور جنگ بدر اس عنوان پر ہم مجلس منعقد کر رہی ہیں۔ سننے میں، سنانے میں، دیکھنے میں، دکھانے میں، حالات اور اس منظر کو کھینچنے میں، تصویر کھینچنے میں عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سراپا امن، پیس، اسلام کے معنی ہے پیس، امن، سلامتی، شانتی، عدل، انصاف، اور ایک طرف ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، جنگ بدر، یوم الفرقان، جنگ احد، غزوہ تبوک، کیا ہے یہ؟ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں، جنگوں کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات۔ یہ دن اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کریں کہ جنگ اگر پیسفل ماحول قائم کرنے کے لیے کی جائے تو وہ جنگ بھی انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے ہوتی ہے، امن کو برپا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس جنگ کا، جنگ بدر کی شروعات کا پس منظر، بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ مکے کی زندگی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور چند گنے چنے صحابہ کرام کی جماعت دار ارقم میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو اگر آپ کوئی گاؤں والے ہیں اور گاؤں کا، کھیتوں کا، بکریوں کا، ریوڑ کا کسی نے کوئی منظر دیکھا ہو تو علیمیہ ندوی کی وہ میں مثال سمجھاتا ہوں۔ مسلمان صحابہ کرام دار ارقم میں کیسے بیٹھے تھے، انہوں نے مثال دی کہ جیسے اندھیری رات ہے، کڑاکے کی دھواں دار بجلی گرج رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور ان بکریوں پر چھت نہیں ہے، بھیگ رہی ہے، کسی باڑے کے کسی کونے میں کھڑی ہے، ریوڑ بکریوں کا، بھیڑوں کا، اور بھیگ رہی ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، اوپر چھت کچھ نہیں ہے، بس جنگل میں بکریاں کھڑی ہے، ایک باڑا ہے اور ایک باڑے کے کسی کونے میں اوٹ لیے ہوئے کھڑی ہے، اور انتظار میں ہے کہ ایک مالک آئے گا، اس بارش سے بچائے گا، کہیں لے جا کر ٹھکانہ دے گا، کچھ چارہ وارہ دے گا۔ بارش ہوتی ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں بکریاں چرانے والے اچھی طرح، جب بارش ہو رہی ہوتی ہو، اگر 3-4 دن مسلسل چلی تو بکریاں کھانا پینا چھوڑ دیتی، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا
بارش کے سیزن میں کھانا انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ انسان بارش ہوتا ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے، پکوڑے کھانے کو دل کرتا ہے، سموسے کھانے کو دل کرتا ہے، اور زیادہ بھوک لگتی ہے کباب کھانے کو دل کرتا ہے۔ جانوروں کا ایسا نہیں ہے، جانور ٹھٹھر کے، بفر کے، سہم کے، ڈر کے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایسی صورتحال تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ دن جب تم بہت تھوڑے تھے۔ قرآن جس کو تھوڑا کہے، قلیل، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، تم بہت تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم سے زیادہ کمزور اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تخافون، ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ اچک لینا جیسے گدھ، باز، پرندہ جو اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، جیسے ہی موقع ملا اور اس کی نظر ہٹی فوراً اچک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اچک لینا۔ وہ بڑا طاقتور رہتا ہے، پل بھر میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، شکار کر لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے مسلمانوں کے لیے اللہ نے وہ لفظ یوز کیا جو شکاری کو اچک لیتا ہے، ان یتخطفکم الناس، لیکن اللہ کی مدد آئی، فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، تمہاری اللہ نے تائید کی، ونصرکم، اور تمہاری مدد کی، ورزقکم، اور بہت ساری فراوانی عطا کی۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ضروریات زندگی کے لیے انسان کو لگے اس میں سب آ گئی۔ تلوار بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی، مدینہ بھی آ گیا، وہاں کی انصار نے جو مدد کی اوس اور خزرج نے وہ بھی آ گیا، وہاں جو مواخات قائم ہوئی، بھائی بھائی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، پھر ٹھکانہ ملا، وہ سب آ گیا۔ صرف رزق کا لفظ قرآن میں جب یوز ہوتا ہے تو آپ اس کا ایک تنگ دائرہ نہ سمجھیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہ صورتحال تھی۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، پھونکوں سے چراغ بجھانا چاہتے تھے، بِأَفْوَاهِهِمْ، پھونکوں سے، یعنی منہ سے ہونٹ ہلا کر جیسے آپ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، ویسے لوگ چاہتے تھے اسلام کے، قرآن کے اور اس اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ ارادہ کر چکے تھے اپنے نور کو مکمل کرنے کی۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والے تھے، یہ اللہ نے ٹھان لیا تھا۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا تھا، اس اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس دین کو سارے دین پر غالب کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ دیکھو پہلے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں کہہ رہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کی بات آئی تو مشرک کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین دنیا میں بہت سارے ہیں اور کفر ایک ہی ہے۔ کفر مینس جو خدا کو نہیں مانے، کفر ایک ہی ہوتا ہے۔ مشرک کے کئی چہرے رہتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی پوجا کرے خدا مانے وہ بھی مشرک ہے، کوئی موسیٰ کو خدا مانے وہ بھی مشرک ہے، سب مشرک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، اللہ نے ان تمام دینوں پر جو دین انہوں نے اپنا رکھے ہیں سب پر اسلام والے دین کو غالب کرنا تھا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پس منظر دیکھیے، غور کیجئے تھوڑی دیر میں کیا بیک گراؤنڈ تھا، تاکہ نعمت کی اور زیادہ قدر دل میں محسوس ہو۔ صرف قصے کہانی آئے، جنگ بدر 313 کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70 کافر مار دیے گئے،
14 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ مقصد یہ نہیں ہے، پاسٹ سمجھیے، پریزنٹ سمجھیے، مستقبل سمجھیے۔ پاسٹ کیا تھا؟ جنگ بدر میں پریزنٹ ان کا کیسا چل رہا تھا، اور مستقبل کیا ہونے والا تھا اس کے تو فعل، اور جو آج تک ہو رہا ہے، چلتا آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاسٹ کیا ہے؟ ٹھٹرے ہوئے، بفرے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، کہیں پر کونے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حرم شریف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی ہوجری ڈالی جا رہی ہے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ذوالمجاد یا اینا کے بازار میں، اوقاز کے بازار کے اندر، عرفات اور مزدلفہ کے اور مینا کے بازاروں میں، تو ابو لہب پیچھے پیچھے کہتا ہے دیوانہ ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، بات نہ سنو۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو تھوڑے صحیح، چند ہی صحیح، لیکن قرآن کو ایسے چمٹائے ہوئے تھے، نبی سے ایسی محبت، نبی سے ایسا لگاؤ، اللہ سے ایسا تعلق کہ اب کچھ فنا ہو جائے تو ہو جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، ملک بدر کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں، اولاد یتیم ہو جائے تو ہو جائے، عورتیں بیوہ ہو جائیں تو ہو جائے، اب فرق نہیں پڑتا۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے تو مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جذبہ لیے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے ایسا گہرا ربط کہ قرآن کہتا ہے، سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ تھے، حقیقی ایمان والے تو وہ تھے، انہی کی تعریف ہے، اصل تعریف قرآن میں، اس کے تو فعل ہم سب کی ہے، جو بھی تھوڑا بہت ایمان رکھتے۔ مومن وہ ہے کہ جن کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو دل نرم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ حقیقی ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ تعریف کر رہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، ان کو دیکھنا ہے کیسے تھے، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت۔ کیا مطلب؟ کیا کافر دیکھ کے چڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیا کافر کو دیکھتے ہی چڑھتے تھے، غصہ ہوتے تھے کہ بس کب اس کا کام تمام کر دیا جائے؟ نہیں، ظالم دیکھ کر چڑھتے تھے، ظالم پر غصہ ہوتے تھے، ظالم پر غصہ آتا تھا، ظالم کو گوارا نہیں کرتے تھے، ظالم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہر ایک کرتا ہے، یہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ اس طرح آیات کو سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ بھائی ظالم کسے اچھا لگتا ہے؟ کوئی عورت کی عزت لوٹ لے وہ ظالم ہے، کوئی کسی کو اپنے دھرم پر عمل نہ کرنے دے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، وہ ظالم ہے، اس کو گھر میں چین اور سکون کی نیند سونے نہ دے، وہ ظالم ہے۔ تو اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں ظالم اور ظالموں کا کلچر مراد یہ ہے، شرک کا کلچر، جہاں لوگوں کو خدا سے بیزار کیا جائے، خدا کی غلامی سے دوسروں کی غلامی میں لا کر ڈال دیا جائے، اس کلچر سے ایک ایمان والے کو نفرت ہونی چاہیے۔ جھکے تو اللہ کے سامنے، بندگی کرے تو اللہ کے سامنے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم خو تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ان کو تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن صرف سجدے کا نشان کسی کی ماتھے پر، پیشانی پر آ جائے اور یہ سمجھے کہ بڑا دیندار ہے، کافی نہیں۔ سجدے تو ابلیس نے بہت کیے،
نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے سجدے ایسے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ ہی کے سامنے عاجزی ہے، اسی کے سامنے انکساری ہے، بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر، نبی کے فرمان پر۔ نبی جو کہہ رہے تھے کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم، کہ یہ جو بات، یہ جو کلمہ، یہ جو قرآن، یہ جو نور یہاں لے کر کے آیا ہوں، ایک دن عرب و عجم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس بات پر بھروسہ تھا۔ کیا یہ توکل ہمارے پاس ہے؟ یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی۔ کیا یہ والا ایمان ہمارے پاس ہے؟ کیا یہ والے اخلاق؟ ہم تو آپس میں مرتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے کستے ہیں، ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس منٹوں میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہماری جماعت سے نکال کر باہر کر دیا جائے، اس کی ایک غلطی برداشت نہیں، اس کی ایک کوتاہی برداشت نہیں، اس کی کوئی گستاخی برداشت نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیسا بھی رہوں دوسرا صحیح رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں آنی چاہیے، اس کے اعمال بس تہجد والے، صحابہ والے، اسلاف والے ہونے چاہیے، میں کیسا بھی ہوں، بس دوسروں کی طرف انگلیاں ہیں، ذرا سا کچھ 19-20 دیکھا فوراً فتوے بازی۔ دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کی مثال کیا تھی؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم۔ دوستوں کی محفل، اپنوں کی محفل، ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق و باطل کی لڑائی میں انسان جوش دکھائے، بہادری دکھائے، یہ کون سا بہادر ہے؟ مسجد میں ایک ٹرسٹ کی دوسرے ٹرسٹ سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک ساتھی کی دوسرے ساتھی سے جنگ ہو رہی ہے، ایک نمازی کی دوسرے نمازی سے جنگ ہو رہی ہے، مسجدوں پر تختیاں لگائی جاتی ہے، یہاں وہ اس کی انٹری نہیں، بٹوارا کیا ہوا ہے دین کا، اتنا دین میرا ہے، اس میں تو آئے گا نہیں، ہاں وہ دین تیرا ہے، تو اس میں چل۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، دین ایک تھا۔ قرآن نے اسلام اور قرآن کے ماننے والوں کا نام صرف مسلمان رکھا ہے، نہ وہابی ہے، نہ سنی ہے، نہ بدعتی ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور قرآن میں بھی، پہلے سے بھی اور قرآن آنے کے بعد بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ ہوا سماکم المسلمین۔ اب آپ بتائیے، اگر یہ والا جذبہ ہے، اس والے جذبے کو لے کر ہم اٹھتے ہیں اور اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو پھر جنگ بدر کے عنوان سے ہم بیٹھیں، جمع ہوئے، اس سے کچھ لینے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں یہ سب مسلکی جھگڑے ہیں، کیا غضب لوگوں کا نظریہ ہے، کیا عجیب لوگوں کا نظریہ ہے، کتنے فرقے بنیں گے، کتنی جماعتیں بنیں گی، کتنے ٹرسٹ بنیں گے، کتنے فاؤنڈیشن بڑھیں گے۔ زکوٰۃ کے نام پر یہ فاؤنڈیشن، اس نے اس محلے میں کوئی فاؤنڈیشن بنایا، اس نے یہ محلے میں ایک فاؤنڈیشن بنا لیا۔ امت کو ایک نہیں ہونے دیں گے، بس ٹھان کے رکھا ہے، یہ بکھری ہوئی رہے گی، یہ بکریوں کی طرح، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تتر بتر، پھر بھیڑیا حملہ کرے، شیر حملہ کرے، کوئی بھی حملہ کرے۔ اور لیکن جس دن اس امت نے صرف اور صرف قرآن کی انگلی پکڑی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی تھی، تو پھر یہ ایک سمت میں جا رہی تھی۔ اور اس امت نے جب سے پیروں کے ہاتھوں میں اپنی انگلی دے دی، مرشدوں کے ہاتھوں میں انگلی دے دی، الگ الگ استادوں کے ہاتھوں میں انگلی دے دی، تو جو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔
لے جا کے بیچ چوراستے پر جنگل بیابان میں چھوڑ دیتا ہے، اب تو جان تیرا کام جان۔ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے اب کہاں جائیں؟ بھائی تو پہلے سے ہی قرآن میں انگلی ڈالتا، قرآن کو اپنی انگلی پکڑا دیتا، اپنا ہاتھ پکڑا دیتا، اس کے ہاتھ پر مصافحہ کر لیتا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا، پھر وہ سیدھا خدا کے راستے پر صراط مستقیم پر تجھے لے جا کر کھڑا کرتا۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ آپ اگر غور کر رہے ہوں گے تو میں اپنی بات میں وہ اسباب سمجھا رہا ہوں جس اسباب کی وجہ سے وہ لوگ سرخرو ہوئے۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پھر بھی ذلیل و خوار رسوا ہیں۔ پہلا یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، پہلا۔ اور دوسرا محبت، اتحاد، اتفاق۔ صحابہ کرام میں کیسا اتحاد اتفاق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں مدینے سے باہر کہ کیا کیا جائے، تو عبداللہ بن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے یہ کہتے ہیں، یا نبی اللہ، ہم بنی اسرائیلی لوگ نہیں ہیں، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تو جان تیرا رب جان، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ برق الغمات تک، حبشہ کے بارڈر تک لے جائیں، یا اس سے بھی آگے لے جا کر افریقہ کے کسی سمندری ساحل کے کنارے پر، پٹی پر لے جا کر کھڑا کر کے کہہ دیں کہ آپ اس میں چھلانگ لگا دو، تو ہم آپ کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس میں بھی ڈبکی لگا دیں گے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ہے 313، اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ۔ تو بھروسہ، توکل، یقین، استقامت، ثابت قدمی، شجاعت، بہادری، بزدل نہیں تھے، کم ہمت نہیں تھے، انتہائی ویل ڈسپلین۔ ایسا نہیں کہ بے ڈھنگے تھے، ہر چیز ڈسپلین سے، طریقے سے، تو ایک دم سسٹمیٹکلی کام ہو رہا ہے ان کا۔ تیش میں آنے والی قوم نہیں تھی، ذرا سا کسی نے قرآن جلا دیا تو ہلڑ بازی ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا، ریلی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں، مکے کی سرزمین پر کبھی ریلی نہیں ہوئی، مکے کی سرزمین پر کبھی کوئی دھرنا پردرشن نہیں ہوا۔ نبی کو گالی دی جا رہی ہے، وہ وسیم رضوی گالی دے رہا ہے تو ریلیاں ہیں جمیعۃ علماء کی اور بھلاں کی سب مل کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں وہ جائز سمجھے۔ کیا یہ صرف ریلیاں نکالنا کافی ہے؟ جائز ہے نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا صرف اتنا کافی ہے؟ بیک گراؤنڈ سمجھیے۔ کبھی کوئی مکے کی 13 سالہ زندگی میں صحابہ کو ایسا ستایا جا رہا ہے کہ جینا مشکل، زمین تنگ، ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، ہجرت مدینہ ہو رہی ہے۔ مدینہ آ گئے، مواخات قائم ہو گئی، بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ دوسرا سال سن 2 ہجری 16واں مہینہ، یعنی آنے کے بعد 16واں مہینہ، اور اب قرآن آیات اتر رہی ہے، جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب برداشت نہیں کرنا ہے۔ اب اگر تم برداشت کرو گے تو جنگل راج ہوگا، اب اگر تم برداشت کرو گے تو چاروں طرف ظالم دن آئے گا، اب اگر تم برداشت کرو گے تو چاروں طرف کینسر ہی کینسر ہوگا۔ آپ اس کو ایسا سمجھیے، اب اگر جسم کے اس پھوڑے کو نکال کر باہر نہیں پھینکا تو پورا جسم کینسر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس حصے کو کاٹنا ضروری ہے جو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے، انسانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہو۔ اب حکم ہو رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اجازت دے دی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر طاقت رکھتا ہے۔ جنگ بدر سے پہلے کچھ انسیڈنٹ ہوئے، میں آپ کو مختصر سمجھاتا ہوں۔ عبداللہ بن جہش
کچھ افراد لے کر نبی نے بھیجا تھا کہ مکے کی لوگوں پر نظر رکھیے، نقل و حرکت پر وہ لوگ کیا پلاننگ کرتے. تو وہاں پر ایک جھڑپ ہوئی. اس جھڑپ کے اندر عامر بن حضرمی ایک شخص تھا، مارا گیا. اس جھڑپ کے اندر مکے والوں کا تھا. یہ بات مکے والوں کو پتہ چلی کہ مدینے والے مسلمانوں نے ہمارے آدمی عامر بن حضرمی کو مار دیا، تو غصے کی لہر تھی ہی. اسی طریقے سے پھر اس ریئیکشن میں انہوں نے مدینے سے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ تھی جہاں جانور وغیرہ باندھتے تھے، تو اس چراگاہ میں ایک شخص نے عامر بن جابر فہمی، اس نے آ کر آگ لگا دی. غالباً یہی نام تھا، کرز بن جابر فہری، کرز بن جابر فہری یہ نام تھا. اس نے آگ لگا دی اور کچھ جانور چرا کے لے کے چلا گیا. اب مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی. ایک یہ انسیڈنٹ ہوا جنگ بدر سے کچھ دن پہلے کے یہ انسیڈنٹ. اسی طریقے سے مدینہ آنے کے بعد نبی نے جو مواخات قائم کی، امن قائم کرنا چاہا، اس امن کو بھنگ کرنے کے لیے مدینے کے یہودی مکے والوں کے ساتھ کچھ ملن جلن کر کے، گانٹ سانٹ کر کے پلاننگ کر رہے. مسلمانوں کو یہاں بھی اب چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے، اس کی کوششیں ہو رہی. اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی جس میں 50,000 دینار مکے والوں نے جمع کیے. اس سے تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے. اس سے جو نفع ہوگا مکے کے ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اس تجارت میں، اس پروفٹ میں. جو بھی نفع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف یوز کریں گے. مدینے میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، وہاں پر ختم کر دیں گے ان کو. اب اس نتیجے میں ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر کے شام جاتا ہے، اور یہ تجارتی قافلہ واپس اب آ رہا ہے بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ، پروفٹ کے ساتھ. نبی کو یہ خبر لگ گئی تو نبی نے چند صحابہ کرام کو جو کہ 313 تھے وہ لے کر کے ان کا پیچھا کیا کہ اس تجارتی قافلے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، اس کا پیچھا کرنا چاہا. لیکن ابو سفیان چونکہ ہوشیار تھا، جدے کے ساحلی کنارے سے، ساحلی پٹی سے انہوں نے کسی طرح اپنے قافلے کو مکے پہنچا دیا. پہلے ایک شخص کو بھیجا، جا کر مکے والوں میں اعلان کر دو. تو اس نے جو مکے میں جس طریقے سے وہ داخل ہوا، اونٹ پر کجاوا الٹا کر دیا، اونٹ کے کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. اس پھٹی پرانی حالت میں جب یہ داخل ہوا تو مکے میں ایک شور و غل برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 1000 فوج بدر کے مقام پر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، بس اتنا. جبکہ ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہے اور 1000 کی فوج ہے. ہر مقام پر اونٹ ذبح ہو رہا ہے، ناچ و گانے کی محفلیں ہو رہی ہے، خوشی میں بس شور شرابہ ہو رہا ہے. جمعرات کی شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں. رات ہے، اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے. اللہ کی غیبی مدد کہ بارش نہ اتنی کم ہوئی نہ اتنی زیادہ ہوئی، درمیانی قسم کی بارش ہوئی، جس سے زمین جو اب تک ریتیلی تھی، جس میں انسانوں کے پیر پھسلنے کا اندیشہ تھا، وہ زمین سخت ہو گئی. یعنی جو نرم تھی، جس پر پھسل سکتا تھا، گھوڑا پھسل سکتا تھا، انسان پھسل سکتا تھا، اب وہ تھوڑی مضبوط ہو گئی. تو کم لوگوں کے لیے یہ 313 لوگوں کے لیے یہ مددگار بنی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب تیسرا ہتھیار اپنا رہے ہیں. دیکھو میں نے 2 بات سمجھائی. پہلی یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ 2 چیزیں ہیں تو ساری دنیا اپنی ہے. دوسری چیز میں نے سمجھائی آپ کو کہ آپسی اتحاد، اتفاق.
مر مٹنے کے لیے تیار، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ اور تیسری چیز اب دعا، اللہ کے سامنے آہو زاری نبی شروع کیا ہے۔ ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں، نبی جمعرات کی شام میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں اتنا رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی کو یہ کہا کہ اے نبی اب بس کیجئے، اللہ نے آپ کی سن لی۔ اور نبی دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر اس دھرتی پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایسی جامع دعا، اس دعا کے طفیل ہم سب بیٹھے ہیں آج۔ اس دعا کے طفیل دنیا میں جتنے بھی دین کے ادارے چل رہے ہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ بس کیجیے۔ آپ پیچھے گھومے اور ابو بکر سے کہا ابو بکر وہ دیکھو پہاڑ کی ٹیکری، ایک اونچائی جگہ، دیکھو ادھر فرشتہ جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، دشمن ہار گیا، پیٹ پھیر کے گیا، شکست خوردہ ہو گیا، شکست زدہ ہو گیا، اللہ نے مدد اتار رہا ہے۔ یہ نبی کہتے ہوئے ابو بکر کی صدیق کی طرف گھوم رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور فرمایا دیکھو وہ جگہ، وہاں ابو جہل مرے گا، وہاں امیہ مرے گا، وہاں عتبہ مرے گا، وہاں شیبہ مرے گا۔ دوسرے دن جنگ چھڑی۔ جنگ کا جو طریقہ تھا وہ اس طرح تھا کہ ادھر سے 3 لوگ آئے، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید، یہ 3 لوگ، عتبہ شیبہ یہ دونوں بھائی تھے سگے، اور ولید عتبہ کا بیٹا، تینوں آئے۔ ادھر سے 3 انصاری نکلے تو عتبہ نے کہا یا محمد برابری کا ٹکر ہونی چاہیے، یہ غلام لوگ، بکریاں چرانے والے، سردار نہیں ہیں، یہ غریب لوگ، یہ چھوکروں کو دور کرو، ذرا ہم پلہ بہادروں کو بھیجو۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یہ 3 لوگ نکلے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام تمام کیا، حضرت علی نے شیبہ کا کام تمام کیا، اور حضرت علی نے ولید کا کام تمام کیا جو عتبہ کا بیٹا تھا، اور حضرت عبیدہ نے شیبہ کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن حضرت عبیدہ زخمی ہو گئے۔ قریب تھا کہ کچھ اور رزلٹ ہوتا، لیکن جیسے ہی حضرت علی نے اپنا کام نپٹا دیا تو ادھر لپکے بڑھے اور جا کر کے شیبہ کو ایک وار کیا اور اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس طرح جنگ کی شروعات ہوئی۔ ادھر سے ابو جہل نے آواز لگائی تھوڑا اپنے لوگوں کو ہمت دلاتے ہوئے، کیونکہ پہلے ہی وار میں ان کے بڑے بڑے سردار ڈھیر کر دیے گئے تو ویسے ہی کم ہمت ہو گئی۔ تو اب ابو جہل ہمت دلانا چاہ رہا، یا محمد ہمارے پاس عزا ہے جو ہماری مدد کرے گا، تمہارے پاس کون ہے؟ نبی نے فرمایا ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے جو ہماری مدد کرے گا، ہمارے مقتولین جنت میں جائیں گے، تمہارے مقتولین جہنم میں جائیں گے۔ یہ جوش دلایا نبی نے، جنگ چھڑی، اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جیسے ہی حملہ کرتے تھے ہماری تلوار گردن تک پہنچتی نہیں تھی، اس سے پہلے اس کی گردن گر رہی ہے، اس کے ہاتھ گر رہے، اس کی انگلیاں گر رہی، اس کے پیر زخمی ہو رہے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ فرشتوں نے 2 چیزوں کو نشانہ بنایا تھا، ایک گردن، دوسرا انگلیوں کے، ہاتھوں کی انگلیاں دشمنوں پر۔ قرآن کہتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو نبی نے ایک مٹھی میں ریت لی، کنکریاں لی، سنگریزے لیے، اور اس پر کچھ دم کر کے جو مارا
تو حدیث ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھوں تک وہ سنگریزے نہیں پہنچے، اندھا دھند۔ قرآن کہتا ہے یا نبی اللہ آپ نے نہیں پھینکے، آپ نے کوئی کرشمہ جادو نہیں کیا۔ سورہ انفال پڑھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی تو نے نہیں پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ، اس شوق شہادت کے ساتھ، یعنی شہادت کا ایسا شوق کہ مدینے میں خبر لگی 313 ہے، جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، ہڈی نوچ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈی نوچ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ آدھی بوٹی منہ میں اور آدھی ہاتھ میں ہے، اور اعلان ہو گیا جنگ کا۔ وہ پھینک دیا اور کہا جس جنگ پر، جس غزوے پر اور جس اعلان پر اللہ کا نبی جنت کی ضمانت دے رہا ہو، بس دیر نہیں لگنی چاہیے۔ گئے، شامل ہوئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ تو جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں یہ حضرت جابر بھی تھے۔ 8 انصار تھے، 6 مہاجرین تھے، اور دشمنوں میں 70 مارے گئے، 70 قید کیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ اور جنگ اس طرح ختم ہوئی ہے۔ صحابہ کرام مدینے کو لوٹ رہے ہیں خوشی خوشی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ان کی۔ قرآن پاک گواہ ہے ان صحابہ کرام کی، اللہ تعریف کر رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو تھے بڑے کمزور لیکن اللہ نے مدد کی بدر کے مقام پر تمہاری۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ تو کہانی سنانا مقصد نہیں ہے، نہ کہانی میں زیادہ آپ لوگ وقت ضائع کرنا چاہیے آپ کا، کیونکہ کئی بار آپ سن چکے۔ اس واقعے سے جو پہلا پیغام ملا ہم کو، یہ جو پہلا پیغام ہم کو مل رہا ہے کہ جب بھی دشمن سے بھڑنت ہو، جب بھی دشمن للکار رہا ہو، تو پہلی چیز، پہلی بات قرآن کہتا ہے اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں فَاثْبُتُوا، دوسری چیز وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، سودے بازی مت کرو، سمجھوتا مت کرو، اپنے ایمان سے سمجھوتا مت کرو، دشمنوں کا کلچر مت اپناؤ، ادھر مائل مت ہو۔ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو کلچر تم کو دیا ہے اس سے محبت کرو، اس کو سینے سے لگا، اسی میں 100% کامیابی سمجھو۔ یہ ہے مطلب فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی کرتے خوب کرو، گن گن کے مت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، گن گن کے نہیں، خوب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تیسری چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیجیے۔ اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں، حاکم کی نہیں، باس کی نہیں، وزیر کی نہیں، بادشاہ کی نہیں، امیر کی نہیں۔ وہ بعد میں ہے، اگر اسلامی حکومت کا امیر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تیسرا نمبر ان کا آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، امیر کی اطاعت تیسرے نمبر پر، وہ بھی اسلامی حکومت کا امیر ہو، اپنا امیر جنہوں نے بنا کے رکھا ہے ان کا نہیں، وہ امیر مراد نہیں ہے یہاں، جنرل کامن سب کا، پوری قوم کا امیر، اس کی اطاعت۔ ہاں جو امیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے جوڑے اس کی سننا ہے، اس کو ماننا ہے، اور جو ہٹائے، جو ان بھکت بنائے، ایسے امیروں کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو تیسری چیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ چوتھی چیز سنیے، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، جھگڑے مت کرنا، آپس میں لڑنا نہیں، خون خرابہ مت کرنا،
اتحاد قائم رکھنا، اتفاق قائم رکھنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں غم خاری محبت کا جذبہ رکھنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر لڑو گے، بھیڑو گے، آپس میں سر پھوڑو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، کھوکھلے ہو جاؤ گے۔ کتنے دن لوگوں کو بیوقوف بناؤ گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کے؟ زیادہ دن الو نہیں بنا سکتے۔ جس دن پتہ چلے گا کھوکھلے اندر کچھ نہیں، پھر ایک کوئی آئے گا اور اپنی لاٹھی سے ان بکریوں کو جدھر چاہے گا گھمائے گا، کھدیڑے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بار بار میں مثال دیتا ہوں جمعے کے بیان میں کہ کھیت کے اندر کسان نے بیچ کھیت میں ایک پتلا لگایا ہے کرتا پہنا کر، ایک لکڑی کھڑی کی ہے اس طرح باندھ کے کرتا پہنا دیا ہے، اور جو جانور آتے ہیں، چوپائے آتے ہیں، گندے جانور آتے ہیں، کھیت کھلیان خراب کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مالک کھڑا ہے ابھی مت جاؤ۔ ان کو بیچاروں کو دھوکہ لگ جاتا ہے جانوروں کو۔ لیکن جس دن ان جانوروں کو پتہ چل گیا ہے کرتا ہے لکڑی پر پہنایا ہوا ہے، اندر انسان نہیں ہے، تو پھر تمہارے کھیت کا کیا حال حشر ہوگا آپ خود جانتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ کب تک ہم لوگوں پر اپنا اندر سے کھوکھلیں، اندر صرف امیجنیشن ہے، تصویر کشی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ وہ والی حقیقت لائیے، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ صبر کیجیے۔ صبر بہت عظیم مفہوم ہے، بڑا مفہوم ہے۔ صبر میں یہ نہیں ہے کہ دب کے، ہار کے، کم ہمت، بزدل بن کے کسی چارپائی کے نیچے چھپ کے بیٹھ جانا ہے۔ صبر کا مطلب ہے ہمت دکھاتے ہوئے، استقامت دکھاتے ہوئے، ڈسپلین کے ساتھ کام کی ترتیب بناتے ہوئے، آگے کے حالات کی پلاننگ کرتے ہوئے، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، چلتے رہنا۔ ہمت ہار کر ایسا منہ بند کر کے چپ نہیں بیٹھنا ہے، اس کو صبر نہیں کرتے۔ بس مسجد میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے صبر صبر صبر، یہ صبر نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے سنیے صبر کا مفہوم، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ شبیر حضرت امام حسین تھے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو ہو دلگیری۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے روحبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کی عالم پیری۔ جو قوم مر جاتی ہے وہ ایسا سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، غم مناتی ہے، سوگ مناتی ہے، کہتی ہے صبر صبر صبر۔ یہ صبر نہیں ہے۔ ہمتوں کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اسلامک کلچر کے ساتھ، اسلامک دعوت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے۔ آخر میں یہ اتنا کہوں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں، لیکن فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔